مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ بائیسواں روز، نوجوانوں کو آزمائش سے بچنے کی نصیحت۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہی نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 15 آیت۔ جوان عورتوں کو سمجھائیے کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن ہو، اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہو، اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ تیتس، اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ انسان مختلف آزمائشوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ شیطان ہر وقت جال پھیلائے رکھتا ہے تاکہ کسی نہ کسی کو پھانس لے۔ نوجوانوں کے سامنے بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، اور نا تجربہ کار اور کم عمر ہونے کی وجہ سے اکثر وہ ان میں گر پڑتے ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے خداوند کو بھی انواع اقسام کی آزمائشوں سے دچار ہونا پڑا۔ چونکہ آپ نے غریب گھر میں جنم لیا تھا، لہٰذا شیطان لعین نے آپ کو دنیا کی تمام شان و شوکت دکھا کر آپ کو آزمانا چاہا۔ 40 دن اور رات کے فاقہ کے بعد آپ کو کمزور جان کر آزمایا، لیکن آپ برابر اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ہر آزمائش پر غالب آئے۔ خداوند مسیح دعا کے عادی تھے اور ہمیشہ اپنے باپ کی رفاقت میں رہتے تھے، لہٰذا آپ نے کبھی گناہ نہ کیا اور کامل انسانیت کے درجہ کو حاصل کیا۔ ہر قسم کے مرد وزن سے آپ ملتے تھے، لیکن کسی کی بری صحبت نے آپ پر اثر نہ کیا، بلکہ آپ کی زندگی اور آپ کا کلام ایسا تھا کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ان سے اثر پذیر ہو کر آپ کے قدموں میں آ کر آپ کا پیروکار ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا نیک اور اعلیٰ نمونہ جو ہر مسیحی کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ جوانوں کو اسی کی تلقین کرنا ہے۔ آج کل بھی لوگوں کے سامنے اسی قسم کی آزمائش آتی ہے۔ تمام چیزیں گرا ہے، خوراک اور پوشاک کا باہم پہنچنا ازبز مشکل ہے، لیکن ایسے میں بھی جہاں کہیں عیش و عشرت کا سامان نظر آیا، لوگ فوراً جائز اور ناجائز طریق سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ غیر مسیحیوں کے درمیان رہنا اور ان سے میل ملاپ پیدا کرنا بھی از حد ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح انجیل کی خوشخبری ان تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں حد سے زیادہ کام نہ لینا چاہیے، چونکہ وہ لوگ مسیحیوں کی نسبت مالی طور پر زیادہ خوشحال ہیں۔ اس لیے بہت سی مسیحی لڑکیاں اور مسیحی عورتیں ان سے بیاہ شادی کر لیتی اور بعد میں خرابیوں کے پیدا ہونے پر افسوس کرتی ہیں، لیکن پھر پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ والدین اور خاص کر ماں کو شروع ہی سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچوں کی مذہبی تعلیم و تربیت ایسی ہونا چاہیے کہ ان کے دل میں اپنے مذہب اور مذہب کے بانی کے لیے ایسی محبت ہو کہ خواہ کیسی ہی تنگی یا مشکل کیوں نہ ہو، وہ اس کا انکار نہ کریں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ ماؤں کو ہر وقت خدا سے عقل و فہم کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بچے ایسی فضا میں پرورش پاتے ہیں وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتے۔ جوان بیویوں کو اپنے شوہروں اور بچوں کو پیار کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ انہیں پاک دامن، متقی اور مہربان ہونا ہے تاکہ ان کا گھر برباد نہ ہو اور ان کے بچے محفوظ اور سلامت رہیں۔ ان کے آزمائش میں پڑنے سے تمام گھر مصیبت میں پڑ جاتا ہے،
ان کو ہر وقت اپنی ذمہ داری اور فرائض کا احساس ہونا چاہیے۔ گھر کی بڑی بوڑھیوں کو ہر وقت نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ آزمائش میں گرفتار نہ ہوں۔